آج سے 10-15 سال پہلے جب میں اسکول یا کالج میں تھا تو تب میں نے یہ جوک سنا تھا کہ ایک عربی جو ہے وہ واش روم میں فون پر بات کر رہا تھا تو ایک پٹھان نے جو ہے نا اس کو بہت مارا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یار تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ یہ واش روم کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ عربی جو ہے وہ اس نے عربی بولنی تھی نا فون کے اوپر، لیکن پٹھان کو جاہل تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ، اس کو لگا کہ شاید قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو پہلے تو دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی انیتھیکل امورل جوک ہے، اور شاید پنجابیوں نے بنایا تھا پٹھان لوگوں کی توہین کرنے کے لیے، انہیں چھیڑنے کے لیے۔ بہت غلط ہے، مجھے مینشن نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آج حالات کچھ ایسے ہو گئے۔ اب جو لاہور میں ہمارا واقعہ ہوا کہ جس میں ایک عورت نے جو ہے نا وہ عربک کیلیگرافی کا ایک ڈریس پہنا ہوا تھا، اور لوگ جو ہے نا کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ، انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے نا وہ یہ بلاسفی کی، شاید قرآن کی آیات اوپر لکھ لی ہیں آپ نے۔ تو کتنی ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے اس پر جوک بنایا گیا کہ شاید جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا عربی زبان جو ہے اس کو ہی قرآن سمجھ لیتے ہیں۔ کتنی توہین کی بات ہے، جاہلیت کی بات ہے کہ پٹھانوں لوگوں کو جو ہے نا چھیڑنے کے لیے بنایا گیا۔ بہت غلط تھا وہ بھی، جس طرح بھی تھا، لیکن جوک تھا۔ لوگ اس طرح کی جو ہے نا وہ جاہلیت والی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن کس نے سوچا تھا کہ وہ ریالٹی بن جائے گا پاکستان کے اندر، لاہور شہر کے اندر۔ وہ کویتی برانڈ ہے جن کا وہ ڈریس ہے، انہوں نے کہا کہ اس کا معنی جو ہے وہ لائف اینڈ بیوٹیفل، زندگی اور خوبصورت۔ اس کا کوئی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ زبان ہے، زبان کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس پر جو ہے نا وہ جو بھی عورت تھی ان بیچاری کو اتنا آپ نے ہراس کیا، ان کو مارنے کی کوشش کی، ان پر بلاسفمی کا کیس جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی، پھر تو پولیس نے انٹروین کیا، انہیں بچایا۔ لیکن یہ ہم سب کے لیے نہایت شرم کی بات ہے۔ اب تو پوری دنیا میں لوگ پاکستانیوں کا مذاق اڑائیں گے کہ پاکستانی جو ہے نا اس طرح کی جاہلیت والی حرکتیں کرتے ہیں۔ چلیں اس پر اور تو ہم کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی بلاسفمی کا لا آپ نے بنا دیا ٹھیک ہے، لیکن کیا اس پر انصاف کے تقاضے جو پورے کرنے ہیں کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے، وہ لاگو نہیں ہوتے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تلقین نہیں کی؟ قرآن نے اس پر زور نہیں دیا کہ ہر صورت میں انصاف کو قائم کرنا ہے؟ سورہ مائدہ میں آیت 8 میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ انصاف کی گواہی دیتے ہوئے۔ اللہ کے ساتھ کھڑے کیسے ہونا ہے؟ انصاف کی گواہی دے کر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم کی بھی جو ہے نا وہ عداوت، وہ تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انصاف کرو، انصاف تقوی کے یا پرہیزگاری کے جو ہے نا وہ زیادہ قریب ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ نے ان کو جو ہے نا وہ نہایت ہی برا زندگی کا اذیت ناک جو ہے نا وہ ایکسپیرینس دیا، سارا دن انہیں ہراس کیا، ان پر بلاسفمی کا الزام لگایا، ان کو مارنے کی کوشش کی، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کے اوپر قرآنی آیات ہیں، انہوں نے بلاسفمی کی ہے۔ لیکن اب تو پتہ لگ گیا نا کہ بلاسفمی نہیں، وہ تو سمپل جو ہے نا وہ عربک الفاظ لکھے ہوئے تھے، اس کا قرآن کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو کیا اب جن لوگوں نے اس عورت کو ہراس کیا ہے، کیا انصاف کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیس کیا جائے، ان کو سزا دی جائے؟ کہاں پر ہیں وہ لوگ؟ بلکہ آپ نے تو الٹا عورت سے، پولیس نے بھی اس کو پہلے بچایا، اور بعد میں عورت سے ہی جو ہے نا وہ معافی کی ویڈیو جو ہے نا وہ ریلیز کروائی۔ اس سے تو آپ نے معافی جو ہے نا وہ منگوا لی، حالانکہ سب کو پتہ ہے انہوں نے تو کچھ گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب جس شخص نے یہ ایکیوز کیا، یہ سب تماشا لگایا، کیا اس کو بھی سزا ہوگی؟ یا کم از کم وہ ویڈیو میں ہی کہے کہ میں جو ہے نا معافی مانگتا ہوں، میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں آپ کی انٹینشن پر شک نہیں کر رہا، کسی کو کسی کی انٹینشن پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ سب بھی جو ہے نا اللہ کے بہت قریب ہیں، اور اللہ کے علاوہ اس کا کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ کس کا ایمان کمزور ہے، کس کا ایمان جو ہے نا وہ بہت مضبوط ہے۔ آپ کا ایمان بہت ہی کامل ہوگا، بہت ہی مضبوط ہوگا، لیکن میں اسی ایمان سے آپ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا نا، قرآن کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا، تو کیا قرآن کے اوپر انصاف کا ذکر نہیں ہے؟ اب آپ نے ناانصافی کی ہے تو پھر اپنے آپ کو پیش کریں، کہیں کہ مجھے سزا دو، میرے سے غلطی ہوئی، میں نے جھوٹا الزام لگایا، اور جھوٹے الزام کی جو سزا بنتی ہے وہ مجھے دیں۔ دیکھیں، آپ نے جو بھی لا بنا دیا اس پر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، لیکن کیا انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے، کیا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے؟ آپ نے موب کو جو ہے نا، لوگوں کو، ایکسٹریمسٹ لوگوں کو اتنا امپاور کر دیے، وہ کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، چرچ جلا دیتے ہیں، دوسروں کی عبادت گاہیں جلا رہے ہیں۔ کیا یہ گناہ نہیں ہے اللہ کی نظر میں؟ تو بہت غلط ہو رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ میں نہیں فرمایا کہ ایک بے قصور انسان کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا؟
تو اس لیے ہمیں اس جاہلیت کو روکنا ہوگا، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انہیں بلاسفمی کو جو روکنا ہے، جس طرح دین نے اگر آپ کی یہ ذمہ داری لگائی ہے تو ساتھ ہی ساتھ دین نے آپ کی یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ آپ نے انصاف کو قائم کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور میک شور کریں کہ ہر صورت انصاف قائم ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب جو ہے نا وہ حق پر، سچ پر چلیں اور اپنے جذبات میں آ کر کوئی غلط فیصلہ نہ کریں، ناانصافی نہ کریں۔ خوش رہیں، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔